बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज आपको अमल जो बताया जाएगा ख़ास और इंतहाई बाबरकत अमल है। बहुत से लोगों का आज़मुदा है। ख़ास तौर पर उन बच्चे बच्चियों के लिए है कि जिनके यहाँ रिश्ता देखने तो आते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। वो जाकर फिर टाल मटोल से काम लेते हैं, बहानेबाजियों से काम लेते हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं और बात को लटकाए रखते हैं। तो ख़ास ये आला तरीन अमल है। चाहे आप बेटी के लिए भी कर सकते हैं, बेटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा अफजल तरीन बात है, ख़ास बात, कि ये अमल ख़ुद करना होगा। नाज़रीन कराम, अक्सर ऐसा होता है कुछ वज़ाइफ माएँ करने बैठ जाती हैं, भाइयों की तरफ से बहनें करने बैठ जाती हैं। तो इसके जो मुकम्मल 100% नताइज के लिए बच्ची का अगर रिश्ता हो रहा है तो बच्ची खुद ये अमल करेगी। बेटे का अगर रिश्ता हो रहा है, नहीं आ रहा है रिश्ता, तो बेटा भी खुद ये अमल करेगा। तब इसके 100% नताइज आपको देखने को मिलेंगे। इसके चूँकि 2 हिस्से हैं, यानी ये वजीफ़ा लड़के वालों के लिए भी है और लड़की वालों के लिए भी है। जिनके रिश्ते आ रहे हैं लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, रिश्ते वाले जो आकर देखकर चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, उनके लिए भी है। और जो जिनके रिश्ते सिरे से आ ही नहीं रहे हैं, उनके लिए भी है। एक बात नाज़रीन कराम आपने नोट की होगी कि अक्सर औक़ात ये देखने में आता है, अक्सर हम कहीं पे कोई छोटा सा अमल करवाते हैं ये देखने के लिए, कोई रुकावट जानने के लिए कि रिश्तों में रुकावट तो नहीं है, तो हमें बताया जाता है कि बंदिश है। कभी बताया जाता है इल्म करवाया हुआ है, तो कभी बताया जाता है कुछ है, कभी कुछ बताया जाता है। और हम खासी फिर शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का, टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि अब इसका क्या इलाज होगा, ये कैसे अब किया जाएगा। तो बाज़ औक़ात जो है ये ख़ानदान में, देखें नाज़रीन कराम, जब कोई रिश्ता होता है तो उमूमन बच्चा या बच्ची छोटे ही होते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि शुरू से ही ये बात दिल में बिठा लेते हैं कि इसको हमने लेना है या फिर इस बच्चे को रिश्ता हमने देना है। कुछ इस तरह की बात तय हो जाती है। फिर जब मामलात आगे चलते हैं, बच्चा अच्छा नहीं निकलता या बच्ची जो है वो उस तरह के अच्छे इखलाक की नहीं निकलती जिस तरह के एक्सपेक्टेशन की जा रही होती हैं, तो फिर क्या कह दिया जाता है कि अब रिश्ता नहीं होना, अब रिश्ता नहीं हम देंगे या फिर अब रिश्ता हम नहीं लेंगे। वजह भी बता दी जाती है। तो जब इनकार होता है नाज़रीन कराम, ये इनकार खाली इनकार नहीं होता, इसमें ख़ानदान टूट जाते हैं, अना पर बात आ जाती है और रिश्तेदारियां, बरसों की खूनी रिश्तेदारियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक दूसरे को बाकायदा बद्दुआएं दी जाती हैं कि कहीं भी इसका रिश्ता ना हो, या फिर ये दोनों तरफ से बद्दुआओं की मैं बात कर रही हूँ कि इसका रिश्ता हो ही ना, तड़प पे ये लोग इस तरह की बद्दुआएं, हम बद्दुआएं देते हुए सोचते नहीं हैं कि हम रब बारी ताला को किस तरीके से नाराज़ कर रहे हैं, और या फिर ये कि जैसा हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वैसा हमारे अपने साथ हो गया तो क्या होगा। तो बहरहाल ये बद्दुआएं जो लोग देते हैं, इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ऑटोमेटिकली बंदिश लग जाती है। मैं बारहा अपनी वीडियोस में नाज़रीन कराम बताती रहती हूँ कि बंदिश सिर्फ लगाई नहीं जाती, बाज़ औक़ात ये खुद ब खुद भी लग जाती है। हमारे वज़ाइफ को गलत इस्तेमाल की वजह से, हमारे वज़ाइफ जो हैं एक ही वक्त में कई कई तरह के वज़ाइफ शुरू कर देने से। और आज मैं आपको तीसरी वजह इसकी बता रही हूँ। बाज़ औक़ात जब हम किसी की बद्दुआ लेते हैं और वो बद्दुआ ख़ास तौर पर जब तड़प कर दी गई हो, आँख में आंसू ला कर दी, ये जो लोग कहते हैं कि बद्दुआ नहीं लगती, बद्दुआ से नहीं डरना चाहिए, तो नाज़रीन कराम बद्दुआ लगती है, बाज़ औक़ात बद्दुआ लग भी जाती है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो नज़र बद होती है, हिर्स होती है। हमारे दीन में क्यों फरमाया गया है कि हासदीन के शर से पनाह मांगो। बच्चियां घर में बैठी रह जाती हैं और उनके रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, तो ये नज़र बद, बंदिश या रुकावट का मामला बन जाता है।
اور اسی لیے آج آپ کو خاص طور پر یہ عمل سمجھنا پڑے گا. ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجیے گا. آج کا عمل ہمارا 2 حصوں پر مبنی ہے ناظرین کرام. یقیناً آج سے پہلے کسی نے بھی آپ کو اس طرح کا عمل نہیں بتایا ہوگا. پہلا حصہ جو ہے وہ رشتہ لانے کے لیے ہے، تاکہ رشتہ اللہ کے حکم سے ہمارے گھر کی دہلیز پر موجود ہو جائے. وہ ذکر، اذکار اور وظائف وغیرہ کچھ خاص قسم کے ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ نظر بد کا ہے، بندش کا توڑ ہے. پہلا حصہ ہم کریں گے رشتہ گھر پر لانے کے لیے، اور پھر ہم دوسرا حصہ کریں گے کہ رشتہ تو گھر پر آ گیا ہے، لیکن اگر وہ ہاں ہی نہ کر جائے تو پھر کیا فائدہ رشتہ آنے کا. اگر وہ جا کر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، تو پھر ایسا خوشی کا کیا فائدہ. اس لیے ساتھ ہم نے دوسرا حصہ بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ رشتے کے اوپر کوئی بھی اگر نظر بد ہے، بچے کے اوپر، بچی کے اوپر، کسی قسم کے حسد کا شکار ہیں، بندش کا توڑ ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بندش لگ گئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اس کے کلام پاک کے فضل و برکت سے ہم نے اس بندش کا توڑ کرنا ہے. یہ عمل جو ہے آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں. آپ جب جی چاہے، جیسا آپ کو فرصت کے اوقات ملے، آپ کر سکتے ہیں. دھیان آپ نے بس یہ رکھنا ہے ناظرین کرام کہ وقت ایک ہو. روزانہ کی بنیادوں پر جو آپ نے کرنا ہے اس کا وقت ایک ہونا چاہیے. اور یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ صبح کے وقت کر رہے ہیں تو اگلے دن آپ عشاء کے وقت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ عشاء کے بعد بیٹھ گئی ہیں تو اگلے دن بھی آپ نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے. تو جی ناظرین کرام، ٹائم ضائع کیے بغیر اب ہم ڈائریکٹ وظیفے کی طرف آتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ کا لازمی خیال رکھا جائے. درود ابراہیمی اول و آخر کا لازمی خیال رکھا جائے. 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے. روزانہ 5 تسبیحات آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی. یا لطیف، یا فتاح، یا حلیم. ٹھیک ہے، یہ 3 اسماء گرامی ہیں. آپ نے ان کی 5 تسبیحات روزانہ کرنی ہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر. جب آپ کی یہ 5 کی 5 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی، تب آپ نے مزید 3 تسبیحات کرنی ہے. یا رقیب، یا حفیظ. جب آپ کی یہ والی تسبیحات بھی ہو جائیں گی، تب آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے. آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. تسمیہ کے بغیر آپ نے آغاز جو ہے سورت کی آیت کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ الروم ہے، اس کی آیت نمبر یعنی الروم کی آیت نمبر 21 جو ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے ناظرین کرام مکمل ہو چکا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی گھر پر رشتہ لانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے. ذکر اذکار ہیں، یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ کرنے ہیں جب تک کہ رشتہ نہیں آ جاتا، اور انشاءاللہ تعالی رشتہ جلد ہی آ جاتا ہے. یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، تو اس میں بالکل بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. ایک بار پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے. تو عشاء کی نماز یا فجر کی نماز جب بھی آپ کو فارغ ٹائم ملے آپ بیٹھیں، اور آپ نے 5 تسبیحات ان 3 اسماء گرامی کی کرنی ہے. پھر اس کے بعد 3 تسبیحات ان کی 2 کی کرنی ہے. پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اور یہ ہمارا جو ہے پہلا حصہ مکمل ہوا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین کرام اپنے عمل کے دوسرے حصے کی طرف. یہ تو ہم نے رشتہ گھر پر لانے کے لیے کیا تھا پہلا عمل. اب ساتھ ہی ہم نے دوسرا بھی حصہ کرنا ہے. اس کا بہت آسان ہے. جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور آ ہی نہیں رہا ہے دہلیز پر رشتہ، یعنی کہ کوئی گمان تک نہیں ہے، تو اس کا دم کرنا ہے. پہلا عمل تب تک کرنا ہے جب تک رشتہ نہیں آ جاتا. یہ والا جو عمل ہے دم کرنے کا، بندش توڑنے کا، یہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے. آپ نے لینا ہے ایک پانی کا گلاس،
صاف اور پاک برتن میں پانی ہو، اس پر آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، سورہ فلق 3 بار پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ کا خیال رکھا جائے، سورہ ناس آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ جب آپ تینوں پڑھ لیں گے، پھر آپ نے 3 بار پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مارنی ہے، پھر آدھا گلاس پانی آپ نے اس بچے کو یا بچی کو جس کا رشتہ ہو ہی نہیں رہا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے، آدھا گلاس اس کو آپ نے پلا دینا ہے۔ پانی نیچے نہ گرنے پائے، بے ادبی کا ہرگز بھی احتمال نہ ہو، اور باقی کا جو آدھا گلاس ہوگا وہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ ہاتھ میں لے کر پانی اپنے چہرے پر، اپنے بالوں پر، بازوؤں پر، ہر جگہ یعنی یہ پانی مل لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بندش اتر جائے گی۔ اول آخر جو ہے 3 بار آپ نے درود شریف لازمی کرنا ہے۔ اب جب آپ یہ سارے عمل کر لیں گے، یعنی پہلا حصہ ذکر اذکار والا رشتہ لانے کے لیے، دوسرا حصہ بندش کے توڑ کے لیے، آپ نے اب اللہ سے دعا۔ اب ناظرین کرام، آپ کو دونوں حصے بتا دیے گئے ہیں۔ اب خاص ترین اہم ترین لمحہ آ جاتا ہے دعا کا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں رقت ہونی چاہیے، اللہ سے مدد ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے، اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اے میرے مالک، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے نفس کے اشارے پر چل کر گناہ کے رستے پر نہیں جانا چاہتا، بس تو مجھ پر رحم کر دے اور میرے لیے میرا پاک حلال رشتہ جو ہے مجھے اس سے ملا دے، اور مجھے نکاح جیسے مقدس بندھن میں باندھ دے خیریت و سلامتی کے ساتھ۔ آپ دیکھیے گا ناظرین کرام کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا سنتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کا آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے، ویسے بھی کیا کریں، وظائف نہ بھی ہوں، کر رہے ہوں تو تب بھی کیا کریں۔ تو یہ آج کا ہمارا وظیفہ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے آپ سب لوگ مل کر آمین ضرور کہیے گا کہ جو اس وقت غیر شادی شدہ بہنیں ہیں، غیر شادی شدہ بھائی ہیں، یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے پوری کل کائنات کے بادشاہ، ہمارے خالق و مالک رب باری تعالیٰ، ان بچوں کا، ان بچیوں کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ ان کے والدین بے حد فکر میں مبتلا ہیں، ان بچوں کے، ان بچیوں کے بہترین اور نیک اور حلال پاکیزہ رشتے انہیں عطا فرما، انہیں گناہوں میں پھنسنے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔